پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم. غزہ دریائے اردن تک ہمارا علاقہ ہے. نیتن یاہو طاقت کے نشے میں پاگل. ایران کے ساتھ کشیدگی ختم، سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی گورنر ہاؤس میں سی ای او پرائم منسٹر ہیلتھ پروگرام محمد ارشد اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شعیب جاوید حسن سے ملاقات. صحت کارڈ کو حتمی شکل دینے کی ہدایت. پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں علاقائی سطح پر کوئی ہسپتال نہیں بنایا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. اللہ کریم کا شکر ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں پاک ایران سفارتی تعلقات بحال کرنے کا دانشمندانہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. اصل میں اچانک پاک ایران تصادم غزہ کے پس منظر میں بن بادل ژالہ باری تھی، جبکہ اس دوران دونوں ممالک کی اعلیٰ سطحی قیادت کے رابطوں کے بعد تناؤ میں مثبت کمی کی پیش رفت ہوئی ہے. ناظرین کرام، ضمناً عرض کرتا چلوں کہ باب الاسلام سندھ میں 30% سے زیادہ بلا مقابلہ بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والی پاکستان پیپلز پارٹی حیرت انگیز طور پر عام انتخابات میں کسی بھی قومی یا صوبائی کی نشست پر بلا مقابلہ اپنا امیدوار کامیاب نہیں کرا سکی ہے. انتخابی مہم میں عوامی اور مخالف سیاسی حلقوں میں جاری اس بحث میں یہ پہلو بہت بھاری ہے. جبکہ ایل ڈی این نے ایمڈیکیٹ پرچہ آؤٹ کی بریکنگ نیوز کے دوران ہی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے 2021 کے متنازع نتائج کے امیدواروں کو نتیجے کی تحقیقات کی رپورٹ نہ آنے تک انہیں ایمڈیکیٹ کے ٹیسٹ میں نہ شامل کرنے کی خبر بمع دستاویزی ثبوت ایک سے زائد بار اس حساس معاملے پر ارباب اختیار کی توجہ دلائی تھی. بعد ازاں نگراں صوبائی حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی. مذکورہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ نے ایل ڈی این کی رپورٹس کی تصدیق آج جاری کر دی ہے. تاہم اس رپورٹ میں بھی ایمڈیکیٹ 2023 کی رپورٹ کی طرح ذمہ داروں کا تعین نہ کرتے ہوئے اصل کرداروں کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سابق صوبائی وزیر بورڈ یونیورسٹیز اسماعیل راہو کے نام بھی ہونے والی اس بے قاعدگی میں سر فہرست تھے. اور اس نتیجے میں اندرون سندھ کے مختلف اضلاع کے سینکڑوں امیدواروں کو مبینہ طور پر کراچی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ سے کامیاب کروا کر میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلوں کا انہیں حقدار قرار دے دیا گیا ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن سندھ کو ارباب اختیار نے سونے کی کان بالفاظ دیگر رشوت کی آماجگاہ بنانے کے لیے کرمنل اسٹائل میں گریڈ 17 کے ایک ڈرگ انسپیکٹر کو بطور اعلی کار استعمال کرنے کے لیے
پہلے اسے طویل عرصے تک گریڈ 20 کی اسامی کے نمائندے کے طور پر ڈریپ اسلام آباد کے اجلاسوں میں نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا رہا اور پھر اسی نمائندے کے ذریعے نئے آنے والے کراچی کے ڈرگ انسپکٹروں کو اسی ڈرگ انسپکٹر کے ذریعے ATM مشین بنا کر لوٹ مار کا ایک منظم کاروبار کا آغاز کیا گیا اور بعد ازاں مذکورہ گریڈ 17 کے اسی ڈرگ انسپکٹر کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر سندھ کے تمام ڈرگ انسپکٹروں سے بھی ماہانہ 50,000 روپے وصولی کا طریقہ کار متعارف کروا دیا گیا اور جن ڈرگ انسپکٹرز نے ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی اصلاح قانونیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انہیں محکمہ جاتی طور پر نہ صرف انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا بلکہ کماؤ پونگھ کے طور پر 18 گریڈ کے افسر کو 20 گریڈ کے افسر کی جگہ مکمل سپورٹ کر کے ارباب اختیار نے خود اندھیر نگری چوپٹ راج کا ایک ایسا انوکھا اور حیرت انگیز نظام متعارف کرایا جس سے ماہانہ بھتے کی رقم پوری نہ کرنے والوں کے شکوے کو دور کرنے کے لیے حکومت سندھ کو بھی ٹیکہ لگانے سے گریز نہیں کیا گیا اور سابقہ لائسنس کی فیسوں کے شیڈول کو برقرار رکھتے ہوئے لائسنس کا دورانیہ 2 سال کے بجائے 5 سال کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جو نیا ڈرگ لائسنس پہلے کوالیفائڈ پرسن کے ساتھ 50-60 ہزار روپے تک میں بن جاتا تھا، وہی لائسنس اب 2 لاکھ روپے سے 2.5 لاکھ روپے تک کا بننے لگا ہے، جس کا ریونیو کی مد میں گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان، لیکن رشوت خور ڈرگ مافیا کی چاندی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے میں مزید تفصیل سے آئندہ کسی پروگرام میں جلد آپ سے بات کروں گا، لیکن سر دست خبر کے اندر کی خبر یہ ہے، ساؤتھ کے ڈرگ انسپکٹر غلام علی لاکھو کی ایکس پاکستان لیو کے دوران جب FIA کی جانب سے کینیڈا سے چلائے جانے والے غیر رجسٹرڈ دواؤں کا ایک بڑا سسٹم کامیاب آپریشن کے ذریعے کاشف نقوی کا پکڑا گیا تو چیف ڈرگ انسپکٹر عبدالحفیظ ٹونیو نے سینیارٹی لسٹ میں نمبر 1 کے ڈرگ انسپکٹر ذاکر حسین سمو کو قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں مذکورہ آپریشن میں شامل کیا۔ یاد رہے کہ ذاکر حسین سمو کے سروس کیریئر میں جہاں بے شمار کامیاب آپریشن کی ایک تاریخ ہے، وہاں خام مال کے اسکینڈل کو پکڑنے کا اتنا بڑا انہیں اعزاز حاصل ہے کہ DCA سندھ کو مذکورہ ڈرگ انسپکٹر کے لیے تمغہ امتیاز کی وفاقی حکومت کو سفارش بھجوائی جانی چاہیے تھی، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ ساؤتھ کا مذکورہ کیس غلام علی لاکھو کو محض اس لیے منتقل کرنے کی کوشش اور سازشیں شروع کر دی گئی ہیں تاکہ فائبر کا پیٹ رکھنے والے رشوت خوروں کو یہاں اس کیس سے ان کا حصہ مل سکے۔ ان رشوت خوروں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ادویہ کے غیر قانونی کاروبار کے نتیجے میں عوام مذکورہ دوا کے استعمال سے زندہ بچتی ہے یا مرتی ہے۔ فائبر کا پیٹ رکھنے والوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنے ناظرین کو میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ چیف ڈرگ انسپکٹر حفیظ الرحمان ٹونیو کی تقرری نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے قابلیت، سابقہ ریکارڈ اور سینیارٹی لسٹ کی بنیاد پر کی اور غلام علی لاکھو کو ان کی اہلیت کے مطابق ان کے کردار کو ساؤتھ تک محدود کیا۔ LDN کی تحقیقات کے مطابق حفیظ الرحمان ٹونیو نے چارج لیتے ہی کراچی سے کشمور تک ماضی قریب میں ہونے والی ماہانہ
2,50,000 والی بطہ خوری کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جو رشوت کے تالاب میں رہنے والی مچھلیوں اور فائبر کا پیٹ رکھنے والے کچھوے کے لیے مذکورہ صورتحال زندگی اور موت کا معاملہ بنا ہوا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے جو کچھ ہم نے بتایا نگراں وزیر صحت اپنے کلیگ صوبائی وزیر صحت بلدیات مبین جوانی کی طرح اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن میں عوام کی صحت اور زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنوا کر تحقیقات کروا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔